بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جواد فیضی، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون۔ ناظرین، میں اور چوتھا ستون کی ٹیم مسلسل جب سے سیلاب آیا ہے ہم باہر ہی ہیں، اور وہ کئی کریموں کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے جو ہماری حالت ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارا فرض ہے اور ہر بندے کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف جس طرح وہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں اہم شخصیات، بین الاقوامی شخصیات سے ملاقاتیں اور فرینکنس میں گپ شپ، اور وہ جس طرح پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں بات کرتے رہے، اور انہیں نہ اس پہ صرف عملیت پسند کہا گیا بلکہ اب ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات، اس موقع پر تو شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہو، اجلاس ہو، اقوام متحدہ کا اجلاس ہو، اتنے سربراہان مملکت شاید ان اجلاس جو ہوئے ہیں ان میں نہ پہنچے ہوں، لیکن یہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی ان کی ملاقات ہوگی بین الاقوامی لیڈر سے ایک دفعہ پھر، اور اگرچہ افسوس کا مقام ہی ہوگا، لیکن اس پہ ڈیفینیٹلی الیک سلیک گپ شپ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر ان کی اپنے بڑے بھائی جناب نواز شریف سے ملاقات، اور اتنے عرصے بعد دو سگے بھائیوں کا جپھی ڈالنا اور اس میں ملکی معاملات پہ گفتگو کرنا، خاص طور پہ سیلاب کی صورتحال پہ، تو یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور اسی طرح پھر جب وہ اقوام متحدہ کے 77ویں اجلاس میں جائیں گے، جو سربراہی اجلاس ہے جنرل اسمبلی، اس میں پھر سے وہ پاکستان میں سیلابی، معاشی، علاقائی، اور پھر اس بات کا بھی برملا اظہار کریں گے کہ ہم ہی کیوں دنیا بھر کی ماحولیاتی آلودگی کا شکار بن رہے ہیں، اور ہم ہی کیوں الزام دینا ہو جب جس کا دل کرے تو پاکستان پہ لگا دیا، اختلافی نوٹ بھی دے دیا، لیکن یہ جو جرم ہے اس کا خمیازہ ہم کیوں بھگتے۔ تو جناب شہباز شریف کی گوناگوں مصروفیات، بلکہ ہوا تو یوں بھی کہ انہوں نے 100 گھروں کی جو منصوبہ تیار ہوا ہے اس کا افتتاح کرنا تھا، لیکن موسم کی حدت، شدت، طوفان، وہ اس کے باعث وہ نہیں پہنچ سکے ٹانک بھی اور دیگر علاقوں میں۔ لیکن میں ویسے حیران ہوں کہ اسی لیے وہ دل یزدان میں کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح کہ جناب کہاں آرام سے سو کے اٹھنا، کہاں گپ شپ، کہاں صرف بیان، جنازے میں جانا نہیں، افسوس کرنا نہیں، تو اور کی کرنا ہے، لہٰذا اب تقریریں ہی کرنی ہے نا، تو وہ تقریریں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا، اس کے اندر جس قدر احتیاط لازم ہے، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ ہو جائے، تاریخ بدل دی جائے، سرحدیں بدل دی جائیں، وہ اپنی جگہ، لیکن خالصتاً دینی معاملات، اس پہ جس طرح عمران خان صاحب کے بیانات آ رہے ہیں، اور پھر صفائیاں ہیں، بہت ساری تعویلیں ہیں، ان تعویلوں پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ینگ جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، نیوز کاسٹر بھی ہیں اور اینکر بھی ہیں، پروگرام بھی کرتی ہیں۔ عینی خان، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ میرے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل افیئرز دنیا گروپ برادرم اظہر جاوید، وہ بھی ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آغا اقرار ہارون صاحب، سینئر تجزیہ کار، وہ ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں۔ شاید اظہر جاوید صاحب فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اجازت ہو اگر اسٹوڈیو میں بیٹھی مہمان کا، اظہر جاوید صاحب کی جانب جانا چاہوں گا کہ اظہر جاوید صاحب، یہ جو آپ نے شنگھائی تعاون تنظیم اس کے اجلاس کی بھی ساری چیزیں دیکھیں اور سنی بھی، اس کے ساتھ ساتھ اب لندن میں ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات جو حتمی مراحل میں ہیں، اس پہ عالمی شخصیات کا آنا، اور اس کے بعد نیو یارک جانا وزیر اعظم پاکستان کا، اس کو انٹرنیشنل افیئرز کے تناظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، جو وزیر اعظم شہباز شریف ہے ان کا دورہ جو ہے، اگر آپ دیکھیں ایف سی او گئے ہیں، اس کے بعد وہ گزشتہ روزگار لندن پہنچے ہیں، اور جو ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو عالمی سطح پر ایک قابل قبول لیڈر کی حیثیت سے شہباز شریف کا استقبال ہو رہا ہے، اور ان کو جو اہمیت دی جا رہی ہے، ہم اگر دیکھیں وہ سوشل میڈیا کی گلیمر سے دور ایک اوریجنل اگر کہیں شخصیت
या पाकिस्तान का तशक्कुस आगे आ रहा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसा कि हमने देखा कि जो आलमी इजलास के दौरान जो आलमी रहनुमा है, जैसे वो उन्होंने इंटरेक्ट किया शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि दुनिया पाकिस्तान को अहमियत दे रही है। दुनिया जो है वो एक शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जिस तरह उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है, चाहे वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से बात करना और उनके साथ एक पॉजिटिव डायलॉग में इंगेज करना, तो एक बड़ी अच्छी जो इमेज के तौर पे आ रहा है। अब मैं लंदन में बताऊं, लंदन में इस वक्त हब बना हुआ है, दुनिया के तमाम अहम रहनुमा इस वक्त लंदन में मौजूद है। जो तकरीब कल होने जा रही है यहाँ पर मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात, उसमें दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और एक बड़ा इम्पोर्टेंट मौका होगा इंटरेक्ट करने का इनके साथ, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मौका होगा क्योंकि इस वक्त जो सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में, उसको लेकर पाकिस्तान के लिए एक हमदर्दी है आलमी दुनिया में, खासतौर पर बरतानिया में और पूरी दुनिया में। तो एक जो उनका कल होगा ये सारे मामलात, जब वो मिलेंगे लोगों से तो जारी बात है बात भी करेंगे। तकरीबन 2 से ढाई घंटे का ये सेशन होगा जिसमें शहबाज शरीफ साहब शिरकत करेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट मौका आया है पाकिस्तान के लिए कि वो आलमी सतह पर अपनी नुमाइंदगी को बेहतर तरीके से, बजाय इसके कि वो सोशल मीडिया के लिए हो, एक वो क्या कह सकते हैं कि अपनी फैन फॉलोइंग के लिए हो, उसकी बजाय एक तामीरी मकसद के लिए हो। यार अजहर भाई मेरी बात सुने, अजहर भाई अगर मेरी बात सुने, अगर ऐसा कोई ट्वीट या ऐसा कोई सोशल मीडिया पे कह दिया जाए, लो जी रूसी सदर पुतिन ने तो मुलाकात से इनकार कर दिया है, अब ये हक़ाइक़ से कितना दूर है, इस पे यार समंदर पार पाकिस्तानी भी नहीं सोचते कि हम क्या उड़ाए जा रहे हैं। असल में ना देखें, आप भी समंदर पार रहे हैं और काफी अर्सा रहे हैं और मुझे भी काफी टाइम हो गया। मसला ये है कि ये नहीं है कि पूरे सब लोग ही समंदर पार पाकिस्तानी इस सोच के हामिल है। मैं समझता हूँ कि अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान के लिए दूर रखती है, लेकिन उनमें से जो अक्सरियत में से भी अक्सरियत है वो बोलती नहीं है, वो वोकल नहीं है, वो सामने आती नहीं है, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है उनके पास, वो उसको वो अपनी शक्ल या अपना वो क्या कहते हैं बनाने के लिए वो दिखावा नहीं है। अक्सरियत आप यकीन करें जब लोगों से मिलते हैं तो लोग पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं। आप एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब हम उन चंद जो लोग हैं जो सोशल मीडिया के चक्कर में आगे आए हुए अपना शो डाल रहे होते हैं, उनको एक तरफ रख के उन लाखों पाकिस्तानियों के जज्बात को भी देखना चाहिए। सही अगर मैं एक राउंड मुकम्मल कर लूँ फिर मैं दोबारा आपको ज़हमत देता हूँ। मैं लंदन से सीधा इस्लामाबाद ही पहुँच जाता हूँ और ऐनी खान मेरे साथ हैं। ऐनी खान, ये सोशल मीडिया की बात चल निकली है, वही सवाल है जिस तनाजुर में मैंने अजहर भाई से भी पूछा कि इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आपकी वो बॉडी लैंग्वेज से लेके ख़यालात के इजहार से लेके तस्वीरें बनाने और हाथ पकड़ के मुसलसल ही झटके देते रहने, यानी कि एक ऐसा वो साइन होता है, एक इजहार है ना इस चीज़ का, लिहाजा उससे ये सोशल मीडिया पे इधर चला दो वो चला दो, ये क्या है? अच्छा जवाद साहब, सोशल मीडिया हमने मोबाइल दे दिया, अपनी जो हमारी यंग जनरेशन है सोशल मीडिया का इस्तेमाल बता दिया, उसके कानून अभी तक पाकिस्तान में नहीं बने। इमरान खान साहब एक पीका ऑर्डिनेंस लेके आए थे, अफसोस के साथ कि उसको बैठ के बात करनी चाहिए थी जो अपोजिशन पार्टीज थी या सहाफ़ी तबका था, आप भी शायद मुखालिफ थे पीका ऑर्डिनेंस के बड़े, लेकिन उसके हुदूद क़ुयूद का तो मैं सबसे पहले लेकिन उसमें ये था कि गवर्नमेंट के साथ बैठ के कुछ उनकी बातें आपने देखनी थी, कुछ अपनी बातें उनमें ऐड करवानी थी। उसका हमारे सहाफ़ी तबके को भी सोशल मीडिया का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप उसके अंदर ट्रेंड्स देख रहे हैं जो सहाफ़ियों के खिलाफ ट्रेंड सेट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो दे दिया, लेकिन उसके लिए प्रॉपर कानून नहीं बनाए गए। हमारे अपने इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं, सियासत हो सकती है, लेकिन जब आप ट्विटर के ऊपर बैठ के एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी के गले पे अंगूठा रखने की तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस फर्द या इज्तिमाई तौर पर देखिए दायरे हैं, आइन है, जो आइन में कानून है, नए एक्ट, फीका एक्ट और पीका एक्ट छो, छीदा एक्ट भी छो, मीदा एक्ट भी छो, बात यह है कि आइन के अंदर हर चीज़ के हवाले से ऑलरेडी छीके मौजूद हैं, तो उस पर अमल हो जाए, बस इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बस यहाँ पे आ जाए।
इम्प्लीमेंटेशन ही है। दूसरा फैजी साहब ये भी तो देखें ना कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आप ट्विटर के ऊपर बैठ के आप अपने इंटरनल इश्यूज को डिस्कस करें। हमें तो एक पाकिस्तान का अपना बाहर अच्छा इमेज देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब अगर वहाँ पे गए हैं, प्यूटन से उनकी मुलाकात हुई, तो हमें एक पॉजिटिव साइन देना चाहिए दुनिया को कि हम चाहते हैं कि दूसरी दुनिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हों। लेकिन आपने देखा मजाक उड़ाया गया, कभी उनके खाने का, कभी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसका मजाक। तो ये अफसोस की बात है। हमें इसके ऊपर फोकस अब गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हम अपनी आने वाली नस्ल को जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है उनको हम कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपने जिक्र किया, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तान में कुछ पार्टीज हैं जो हमारी नौजवान, जो हमारी इक़दार है ना, उनको खत्म कर रही है पाकिस्तान के अंदर, और हमारी नौजवान नस्ल उस रास्ते पे चल पड़ी है। और कोई थोड़ी तादाद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है उनके पास। और अब जो रास्ते से हट गई है, चल पड़ी है, तो उसको समझाना है कि नहीं? फैसला बिल्कुल समझाना है। आप जैसे सीनियर लोग, मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों को आके अब सोशल मीडिया संभालना चाहिए। आप आके वहाँ पे काउंसलिंग करें और गवर्नमेंट लेवल पे वर्कशॉप्स होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, बच्चों को समझाएं और सबसे पहले कानून बनाएं और इम्प्लीमेंट करवाएं। आपने ओवरसीज की बात की, तो जो दूसरे बात कर रहे थे, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी कि हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं, सारे नहीं, लेकिन जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका ये कहना है कि 80 to 90% ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान का नाम यूज करके पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इज्जत है, हम करते हैं उनकी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरसीज, लेकिन उनको पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज देना चाहिए। किसी की शख्सियत से या किसी की पर्सनैलिटी से मुतासिर होके आप पूरे मुल्क का फैसला नहीं कर सकते। वो जब कुछ सवाल करते हैं तो मैं आगा साहब से भी राउंड मुकम्मल कर लूं। आगा साहब फिर जब सवाल करते हैं बाहर खड़े हुए बेटे बेटियों से, तो कहते हैं नहीं वो मेरी अम्मी को पूछ लो, वो मेरी अम्मी बताएंगी। यार ये जो, मैं फिर आगा साहब आपकी तरफ भी ऐसे ही आऊँगा यार, कि ये बताएं कि सारे वही सवाल हैं आपसे भी कि इतने इंटरनेशनल इवेंट्स और उसमें पाकिस्तान की नेक नामी, एक्सेप्टेंस और एक दफ़ा फिर से इंटरनेशनल लेवल के फ्रेम में आना, उसके बावजूद हम सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या किए जा रहे हैं, अन्यवाही किए जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि सोशल मीडिया का जो इशू है वो मैं कतई तौर पे ये नहीं मानता हूँ कि ये आपके कंट्रोल में आ नहीं सकता है। आपको पता है कि मैंने पढ़ाता रहा हूँ, सेंट्रल एशिया में पढ़ाता रहा हूँ और ईस्टर्न यूरोप में भी होता है मेरा आना जाना। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आप बेशक करीब हो जाए। अगर बात ये है कि अगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, अगर चाइना, अगर ईस्टर्न यूरोप की कुछ रिपब्लिक्स सोशल मीडिया को कंट्रोल में लेकर आ सकती हैं कि वो उस मुल्क की कम से कम सलामती के खिलाफ कोई चीज ना आ सके, तो हम क्यों नहीं लेकर आ सकते? मेरा सवाल आपसे ये बनता है। मैं बड़े सालों से अब ये बात सुन रहा हूं, सोशल मीडिया ये कर रहा है, सोशल मीडिया वो कर रहा है। वो तो कर रहे हैं, वो तो करता रहेगा। बात ये है कि क्या हमारी रियासत के पास कोई टूल्स नहीं है? मैं कहता हूं है। जब आप यहाँ पे ऑब्सीन वीडियो उसको रोक सकते हैं, वीडियोस को रोक सकते हैं और उन अपना हैंडलर्स को रोक सकते हैं ट्विटर के ऊपर जो ऐसी चीजें को स्प्रेड करें, तो फिर आप हेट स्पीच को क्यों नहीं वहां पे रोक सकते हैं? सही। ये क्या बात हुई? आप अगर आईपी एड्रेस खास कुछ अपना ऑर्गेनाइजेशन के रोक सकते हैं पाकिस्तान में, जो कनाडा में और यूरोप में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे उनके क्यों नहीं रोक सकते हैं जो हमारे इदारों को अब्यूज कर रहे हैं? ये बात मेरी समझ से बालातर है। मैं सबसे सुबह से लेकर शाम तक यही बातें सुनता रहता हूं कि जी मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, मुल्क की सालिमी के खिलाफ साजिश हो रही है। नहीं यार आगा साहब ये बात तो हम करते ही रहते हैं। ये बताइए जो अगले मरहल आ रहे हैं, जिस तरह ये मलका की आखिरी रसूमात हतमी मरहला है, उसके बाद फिर अमेरिका का दौरा है, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास है, सरबराही इजलास है, गुफ्तगू है, मुलाकातें हैं, वो कैसे देख रहे हैं? जी आप ये देखें कि पाकिस्तान में सैलाब आने के फौरी बाद जो एससीओ का जो हेड ऑफ स्टेट्स का जो समिट हुआ है, ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसका मैं आपके प्रोग्राम में दो बातें बताना चाहता हूं जो बदकिस्मती से हमारे मीडिया ने उसना हाईलाइट नहीं की है। सो एससीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात है कि मैं आपके शो के रेफरेंस से शुक्रिया अदा करता हूं उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शौकतोव का, जिन्होंने जब ये एससीओ समरकंद डिक्लेरेशन अनाउंस किया है, उसी के साथ उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी पेडिस्टल पे खड़े होके उन्होंने एससीओ के तमाम मेंबर्स ममालिक से रिक्वेस्ट की है
اپیل کی ہے، ڈیمانڈ کی ہے کہ پاکستان کو اس وقت بہت شدید مشکلات کا سامنا ہے، آپ ایس سی او کے ممبران آگے آئے اور جو جتنی مدد کر سکتا ہے پاکستان کی کریں۔ صحیح۔ تو یہ آپ دیکھیں ایس سی او کے اپنے میں مکمل تھے، آپ کو پتہ ان کا ایجنڈا پہلے سیٹ ہوتا ہے، ڈکلیریشن جی آگے بڑھیے گا پلیز۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ کو ایک موقع ملا ہے اس میں یو کے کا، ٹھیک ہے وہ ایک انپلیزنٹ سا ایونٹ ہے، لیکن بہرحال مجھے یقین ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے وہاں ایس سی او کے ایک ہیڈ آف سٹیٹ کو بتایا کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، اور انہوں نے خود کہا کہ وی وش ٹو ہیلپ پاکستان، مجھے یقین ہے کہ شہباز صاحب یہی حرکت پرائم منسٹر صاحب جا کے وہاں پہ کریں گے، اور وہاں سے بھی کوشش کریں گے کہ لوگوں کو بتائے کہ ہم کن حالات میں ہیں اور ہمیں ضرورت ہے۔ اور یہ تو وہ ممالک ہیں، یعنی کہ یہ یورپین تمام ہیڈ آف سٹیٹ جو ذمہ داران ہیں، وہ ممالک ہیں جو ذمہ دار ہیں۔ ہاں جی آغا صاحب یہاں مجھے ایک بریک لینا ہے، ناظرین مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں 10۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ قرآن پاک میں کہا گیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ مت بڑھاؤ اپنے قدم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بھی کہا گیا ولا ترفعوا فوق اصواتکم فوق صوت النبی، مت کرو آوازیں بلند۔ لیکن جناب عالی مرتبت عمران خان، ان کی تقاریر میں انداز تخاطب پھڑ لو مار دیو، یہ کر دیو وہ کر دیو سے بڑھ کے بہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے، اور وہ تو سر عام مجسٹریٹ ہوں، جوڈیشل مجسٹریٹ ہوں، وہ پولیس افسران ہوں، ہم نے یہاں پہ دیکھا، خود پی ٹی وی نے بھگتا، سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ اس میں اسلامی ٹچ ڈالتے ہیں نا، اور اس کے اندر پھر اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ مذہبی طور پہ بھی ہلا کے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور اس کی تعویلیں اور استدلال یہ دیے جاتے ہیں کہ نہیں یہ سیاق و سباق سے یا تو ہٹ کے، لیکن مطلب یہ نہیں تھا، اور مطلب یہ نہیں تھا تو ضروری ہے کہ عربی چی کچھ مسئلہ میں اب کیا کہوں، زیر زبر سے معنی اور مطالب تبدیل ہو کے رہ جاتے ہیں، لیکن آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا نہیں پڑھ پاتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پورا نہیں کہہ پاتے۔ اور اس کے بعد اب تو آپ نے جو کہنا شروع کر دیا ہے نا، یہ میں سناتا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عینی خان، آغا اقرار ہارون، اظہر جاوید، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میرے ہمدم دیرینہ سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار دادا جی، ڈپٹی صاحب جناب رضوان رضی۔ بہت شکریہ رضی صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ لیکن رضی صاحب ذرا پہلے یہ آپ سن بھی لیجئے گا، اور ناظرین آپ یہ دیکھ اور سن بھی لیجئے گا، اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ۔ کہ ہم نے پاکستانیوں اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کرنا ہے۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو ان کی زندگی، ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں۔ دیکھیے، انسانی غلطی اور سلپ آف ٹنگ، زبان کا پھسل جانا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، 26 دفعہ، ہر بار نہیں، یہ سمجھ کے آزادی اتنی چڑھی ہوئی ہے آپ پہ، تو چلے جائے نا جس مغرب کو آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں، رہو آزاد، کی ہو گیا۔ لیکن آپ جب دینی معاملات میں احادیث، آپ واقعات خلفاء کے ہوں گے، آپ اس کو نبی کریم سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی آپ کلمے کا مطلب ہی کچھ اور کر دیتے ہیں، کبھی آپ شرک کو کہاں سے کہاں اپنے ساتھ لے آتے ہیں، یہ کی ہو رہا ہے خان صاحب؟ رضوان رضی صاحب، ایک طرف بین الاقوامی لیڈرز، وزیر اعظم کے دورے، ملاقاتیں، پاکستان کے حالات، ایک طرف کلمہ اور نبی کریم، نبی آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اس پہ یہ گفتگو جوش میں آ کے، یار یہ کیا ہے؟ ویسے اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں جو ان کے جواز دینے والے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہیں کہ جناب جان بوجھ کے
نہیں انہوں نے کیا, ان انٹینشنلی ہو گیا. لیکن غلطی جو ہوتی ہے وہ ایک دفعہ ہوتی ہے, 2 دفعہ ہوتی ہے, اس کے بعد آدمی اس سے رجوع کر لیتا ہے. ان کی یہ غلطی درست نہیں ہو پا رہی, اور یہ سفر جو ہے یہ خاتم النبیین نہ کہہ سکنے سے اپنے حلف والی تقریب میں وہاں سے شروع ہوا ہے, اور اب آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے, بلکہ مزید گہرائیوں میں گرتا جا رہا ہے. تو اگر اس کو ہم مان لیں کہ وہ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, تو اس کے پھر مزید 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کو اتنی مرتبہ کریں کہ یہ ایشو ہی نہ رہے, یہ سینسٹیو ایشو ہی نہ رہے, اور کوئی جواد فیضی اور کوئی آغا اقرار ہارون اس پہ بات ہی نہ کرے, یا پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے کے اندر کوئی ان کے خلاف کوئی بات کرے, اور وہ مغرب کو یہ سودا بیچ سکیں کہ دیکھیں کیسے انتہا پسندی جو ہے اس میں میرے خلاف یہ والا کی جا رہی ہے. بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. میرا خیال ہے کہ وہ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تاکہ اس کا کوئی شدید رد عمل مقامی سطح پہ آئے, اور وہ رد عمل عالمی منڈی کے اندر بیچ سکیں کہ یہ جناب پاکستان میں میرے خلاف جو ہے وہ انتہا پسندی کو ہوا دی جا رہی ہے. یہ انتہا پسندی نہیں ہے فیض صاحب, یہ ہمارے ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے, ہمارے احترام کا جو ہمارا لگاؤ ہے, جو ہمارا رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے, اس کا مسئلہ ہے. اور یہ ہر ایک کی محبت کا اپنا لیول ہوتا ہے, اس لیے اس طرح نہیں رضوان رضی صاحب, اس میں تو یہ کہہ دیا گیا نا کہ جب تک اپنے والدین سے اور اولاد سے میں عزیز تر نہ ایمانی طور پہ ہو جاؤں, تو پھر تو یہ اپنا لیول تے مک گیا نہ پایا نا. جی بالکل لیول ہو گیا, لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. میرا مطلب ہے کہ وہ تو جذبات سے کھیل رہے ہیں. پاکستان کے اندر بسنے والی جو اکثریت ہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں, ایک ذات جس کے اوپر ان کا اتفاق ہے تمام لوگوں کا, وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ذات ہے. آپ ان کے بارے میں اپنی زبان کو سنبھال نہیں پا رہے. یہ ملک کے اندر, یہ معاشرے کے اندر فساد کا موجب بنے گا فیض صاحب. اس کے بڑے لانگ ٹرم پرسپیکٹو ہوں گے, اور اس کو اس طرح نہیں جانے دینا چاہیے ان اٹینڈڈ. اور آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ نے چوتھا ستون آج اس پہ سجایا ہے. رضوان عزیز صاحب, یہ پہلے بات ہوئی, چونکہ آپ دیر سے شامل ہوئے ہیں, ایک تو واقعی مجھے آپ کے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کا آج پہلا یوم وفات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دے اور ان کے لیے ہمیں اور آپ کو سب کو صدقہ جاریہ بنائے. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سوشل میڈیا کا استعمال, آپ بھی بڑے ہٹ ہیں اور فٹ ہیں, آپ کو گالیاں بھی کم نہیں پڑتی, لیکن یہ جو ایک چیز چل پڑی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی ایسی دینی معاملات کے حوالے سے, اور اس پہ بھی اگر صفائی کے لیے اور دوسرا جو سچ بولے اس کی بھی ماں بہن ایک کر دی جائے, یار یہ تو ریاست مدینہ کے اصول اور ضوابط نہیں ہیں, نہ طریقہ کار ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیے اس وقت ہمیں ایک فیشسٹ مافیا کا سامنا ہے. اس وقت 1300 لوگ جو ہیں وہ کے پی گورنمنٹ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں, جو کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کو, مجھے, آغا صاحب کو اور دوسرے احباب کو گالیاں دیتے ہیں اگر ہم ان کی مرضی کی بات نہ کریں تو. اس کے علاوہ اب پی آئی ٹی بی پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اندر بھی, چونکہ اس کے سربراہ ان کے اپنے سوشل میڈیا کے ہیڈ کو پی آئی ٹی بی کا سربراہ بنا دیا گیا ہے, تو وہ آڈیو لیک والے, جی وہی. اچھا, وہ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ بھی انہوں نے ریجمنٹ بھرتی کر لی ہے. تو یہ گالم گلوچ کا جو بہت بڑا طوفان بدتمیزی ہے جس نے ہمارے معاشرے کے تارو پود ہلا کے رکھ دیے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیے تو کس طرح فیبرکس آف دا سوسائٹی جو ہے وہ ڈسمینٹل ہوا ہے, اور کس طرح جو جسٹیفیکیشنز کریٹ کی جا رہی ہیں سوشل نارمز کے حوالے سے تو تھیں, اب مذہب کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے. بائیڈن صاحب کی تقریر 3 دن پہلے جو انہوں نے کی ہے, جو کہ امریکی صدر دنیا کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے, وہ چیخ پڑا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کو کسی نہ کسی لمٹ میں لانا ہوگا, یہ امریکہ کے سوشل فیبرک کو ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے. تو ایسی صورت کے اندر ہمیں بھی یہ اس بات کے اوپر اب گفتگو کرنے کی ضرورت ہے
کہ یہ سوشل میڈیا نام جو ہیں ان کو کسی نہ کسی لوکل قانون کے تحت آنا چاہیے، ورنہ امپوسٹر جو ہیں، جعل ساز جو ہیں، وہ گھس کے آپ کے ہمارے قومی مفاد، ملکی بنیادوں کو کھود رہے ہیں، ان کو روکنا ہوگا۔ صحیح۔ وزیر صاحب ساتھ ہی رہے گا، ایک راؤنڈ مکمل کر لیتے ہیں مزید۔ نہیں آپ کی طرف اب آتا ہوں، پھر پاکستان میں رہتے ہیں نا، پھر باہر چلتے ہیں شہر سے۔ یہ بتائیں کہ مذہبی معاملات کے حوالے سے ایک پہ دوسری، دوسری پہ تیسری، جس طرح رضی صاحب فرما رہے تھے، یہ تو کسی بھی طور ریاست مدینہ کا اتوار نہیں ہے۔ اچھا رضوان صاحب، آپ جواد صاحب بات کر رہے ہیں مذہب کی، میں مذہب کی طرف تو زیادہ نہیں جاؤں گی، لیکن ریاست مدینہ کیا خان صاحب کا جو 4 سالوں میں انہوں نے باتیں کی ہیں، کیا وہ ریاست مدینہ میں ہوتی ہیں؟ میں ابھی پوائنٹس بنا رہی تھی، میں نے کہا میں فیکٹ کے ساتھ آپ سے بات کروں گی۔ 35 پنچر کی سٹوری آئی تھی، 100 دن تبدیلی کا پھر خان صاحب نے کہہ دیا، پھر چودھری افتخار صاحب کے خلاف جو کمپین تھی، پھر 10 ملین ٹری آ گئے، امریکن رجیم، معاشی ٹیم ہے میرے پاس اچھی، اسد عمر صاحب کا انہوں نے نام لیا، پھر کیسے 4 سالوں میں 4 انہوں نے اپنے وزیر خزانہ بدلے اور اکانومی کا کیا حال کر کے وہ چلے گئے۔ ریاست مدینہ کا دعویٰ تو خان صاحب ابھی تک کر رہے ہیں، انہوں نے یو ٹرن ان باتوں سے لیا جو کہ جلسے کے اندر انہوں نے کی، اور میں اتنا مارجن دوں گی کہ ان کو معافی کا حق حاصل ہے، اور ہمیں اتنا مارجن دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے فرط جذبات میں ہو سکتا ہے اس طرح کی بات کر دی گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، بڑے ہمارے جذبات جڑے ہیں مذہب کے ساتھ اور ہمارے جو آخری نبی ہیں ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی معافی کا میں کہتی ہوں کہ ان کو حق حاصل ہے، ان کو اتنی گنجائش دینی چاہیے، لیکن یو ٹرن کے پہلے وہ یہ کریں کہ میں آئندہ کروں گا نہیں، ہاں یہ ان کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن وہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ جج صاحبہ کا آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح خاتون کے خلاف ابھی تک خان صاحب کے اندر وہ جو ایک انا ہے، میں ساری چیزوں کو دیکھ کے بھی میں کہوں گی کہ ابھی تک بھی ان کے اندر انا ختم نہیں ہوئی کہ وہ غیر مشروط معافی نہیں مانگ رہے۔ مطلب آپ چاہتی ہیں کہ ان کی انا توڑ کے معاف کر دیا جائے؟ نہیں، انا ان کو خود، جب آپ غلط کام کرتے ہیں، بے شک آپ ایک سٹار رہے ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں، جب آپ کی غلطی ہے تو آپ سوری مانگیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی لیڈر دیکھے ہیں جو بڑے کھلے دل سے اب سوری کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اپنی غلطی کو، لیکن عمران خان صاحب نے ابھی تک 4 سالوں میں جو کچھ کیا، یہ پوائنٹس میں آپ کو بتا رہی تھی، مدینہ کی ریاست ہزارہ برادری کی ہماری جو مائیں بہنیں تھیں ان کا بھی ایک خاص فرقے سے تعلق تھا، اور ہمارے بڑے وہ ایک سینٹیمنٹس ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی خود کو پاکستان کے اندر نا، اور مریم نواز صاحبہ پہنچ گئی وہاں پہ، بالکل پہنچ گئی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو کیا ریاست مدینہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ یا جو لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہیں ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے؟ یو ٹرن کے خان صاحب ماسٹر ہیں، اس دفعہ بھی وہ یہی ایکشن کریں گے، لیکن مذہب کے ایشو کو میں کہتی ہوں کہ ان کو بڑا سوچ سمجھ کے لینا چاہیے، ہمارے بڑے جذبات جڑے ہیں اس کے ساتھ، وہ ان کو بالکل اس پہ ذمہ داری کا مظاہرہ ہونے کر ہی دینا چاہیے نا۔ اور دوسرا جواد صاحب، کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، سلمان تاثیر کے ساتھ کیا ہوا، ابھی پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پاکستان میں حالات بنے، تو ان مذہب کے معاملات حب الوطنی نہیں ہے، یہ حب الوطنی بھی نہیں ہے، اور آپ اپنے مذہب کے ساتھ بھی میں کہہ رہی ہوں کہ زیادتی کریں، آپ ہمیں جو مذہب ملا ہوا ہے اس کی آپ شیپ نہ چینج کریں، اسی حالت میں رہنے دیں، اسی حالت میں رہتے ہیں۔ اظہر جاوید صاحب سن رہے ہیں آپ بات، یہ جس طرح دینی معاملات میں چلیں، ملکوں کی سرحدیں جوڑ دیں توڑ دیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسے معاملات میں تو یار پرہیز لازم نہیں ہے۔ دیکھیں جواد حاجی صاحب، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ بھی باہر رہے ہیں میں بھی رہتا ہوں، اگر یہ جو انٹرنیشنل لاز ہے نا، یہ سوشل میڈیا کے، اگر صرف وہ پاکستان میں لاگو ہو جائے جو قوانین یو کے میں ہیں، تو آپ کے 90% جو ٹویٹ استعمال کرنے والے پارٹیز کے لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹ ہی بند ہو جائیں گے اور ان کو ڈیفیمیشن کے کیسز کا سامنا ہوگا۔ یہاں پر ایون واٹس ایپ اور ٹویٹر اور فیس بک پہ بھی ڈیفیمیشن لا لاگو ہوتے ہیں، آپ کسی کی کردار کشی نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ بدقسمتی سے جو 90% ٹویٹس ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی کردار کشی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، بدتمیزی کی جاتی ہے، گالیاں دی جاتی ہے۔ ہمارا جو ایک بحثیت مجموعی کردار ہے سوشل میڈیا کا، وہ اتنا گھنونا ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا بدترین صورت ہے وہ کہ آپ انٹرنیشنلی کسی کو پریزنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی کو بتائیں نا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ اس طرح کیا جاتا ہے تو لوگ یہاں پہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ یہاں پہ صرف ایک لائن پہ ٹویٹ کی جو ہے وہ لوگوں کو لاکھوں پاؤنڈ کے ہرجانے دینا پڑے، مطلب یہ ایک کوئی مادر پدر ہے۔ صحیح، یہ تو ہو گیا اظہر بھائی، یہ تو چلو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، خود خان صاحب کے دینی معاملات پہ گفتگو کر دینا یار، کلمہ کے بارے میں اور احادیث کے بارے میں، ترجمہ و تفسیر کے بارے میں اپنے والوں ہی، وہ کیا ہے؟
देखें जी, मैं मसला भला के फिर मुझे क्योंकि आप प्रोग्राम आपका पाकिस्तान में है, लेकिन क्योंकि मैं बाहर बैठा हूं तो मैं उनके किसी इस मामले पे मेरा ख्याल है मैं नहीं बोलूंगा। उनका पर्सनल ये, या आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से जो बात करनी है वो इंटरनेशनली कर सकते हैं। उसका मैं किसी के जाती या ज़हनी दीनी मामले पे मुझे जरा इस पे अगर माफी दे तो मैं बहुत मशहूर हूँगा। सही है। आगा इकरार साहब तुसी भी सुन लिया सर, तकरीरन रोज़ सुनते हो, चले वो तो बाहर हैं कम सुनते होंगे या यूट्यूब पे देख ली या टिकटॉक की सूरत में चली गई, आप तो यही रहते हैं, आपने तो सारी चीज़ों पे नज़र रखनी होती है, तो आपका तो ज़्यादा फ़र्ज़ है दीनी मामलात पे बोलने का। वो क्या है आपके ख़यालात और आप पे होने वाले असरात? देखिए, मुझे इस पूरी जो इवेंट हुआ उसमें दो चीज़ों में बड़ा दुख हुआ है। एक तो ये कि हमारे एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने खान साहब की ये जो कॉन्टिन्यूस स्लिप ऑफ टंग जो है उसको हाईलाइट किया कि इमरान खान को रुक जाना चाहिए, और एक पॉलिटिशियन है उन्होंने भी इसके ऊपर बात की कि अब इसे रुक जाना चाहिए। इंस्टेड के इमरान खान रुके, उन्होंने अपनी पूरी ब्रिगेड उन दोनों के पीछे लगा दी, और जो वो सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अंदाजा लगाएं, जो सहाफ़ी ये चीज विद विद डेटा ये बता रहा है कि ये कह रहे हैं खान एग्जैक्टली ये कह रहा है, इंस्टीट्यूट के उस तौहीन रसालत अगर अब लगानी है, किसी और पे लगाने की बजाय कोशिश की गई हमारे सहाफ़ी के ऊपर तौहीन रसालत लग जाए। अब ये अंदाजा लगाए ना कि चीजें कहां तक जा चुकी हुई हैं। आज आप बात कर रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा कल ये परसों हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है हमें हमारी भी पे शुरू हो जाए कि जी इन्हें भी पकड़ लो। और उसमें पंजाब गवर्नमेंट जो है, रिजवान रजी साहब और मैं तो चलो पंजाब ही में रहते हैं, तो आप तो फिर भी इस्लामाबाद में रहते यार हैं। वो तो मैं एक सेकंड आगा साहब एक सेकंड, यार अजहर जावेद साहब से इजाज़त ले लीजिए क्योंकि वो बाहर खड़े हैं मुसलसल, या बिज़ी हैं, मसरूफियत है लंदन में और सारे मामलात में। उनसे बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब आपका। मैं चाहूँगा कि आगा साहब जहाँ से बात कर रहे थे वही वो, और फिर रिजवान रजी साहब जो तो ये देखें ना कितनी दुख की बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि स्लिप ऑफ टंग की बात करते हैं। स्लिप ऑफ टंग चलो है, चलो मैं मान जाता हूं कि जो आटा है वो लीटरों में बिकता है, मैं मान जाता हूं कि जापान के साथ जर्मनी भी है। फिर एक देखना ये पड़ेगा कि एक साहब की ये स्लिप ऑफ टंग इतनी कॉन्टिन्यूसली क्यों हो रही है, उनकी स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ क्या है। तो फिर तो हमें ये देखना पड़ेगा सही, क्या वो इनकी स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ इस काबिल हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन रह सकें। इस पे हमारे रूल्स हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो करना की करना चाहिए करना चाहिए बहुत, व्हाट इज टू बी डन। जो अभी यानी कि बात ये है कि कुछ लोगों को पकड़ा गया जो रियासती अदारों के खिलाफ बहुत ही बेहुदा कैंपेन चला रहे थे, पकड़ लिया गया। हमारे जो इंटेलिजेंस नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, उनसे माफिया लेके उनको छोड़ दिया गया कि चले बच्चे ने माफी कर दे, इस खातून ने माफी मांग ली, इस साहब ने माफी मांग ली, छोड़ दिया गया। मैसेज क्या भेजा रियासत ने अवाम को, लगे रहो मुन्ना भाई, माफी मांग देना। जब तक फैजी साहब सख्त हाथ नहीं पड़ेगा, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, मैं आपको साफ बता दूं। और सख्त हाथ पड़ता हुआ मुझे नजर नहीं आता है। रिजवान रजी साहब आप साथ ही हैं, सुन रहे हैं जी? जी मैं सुन रहा हूँ जी। रिजवान रजी साहब, सख्त हाथ नहीं पड़ेगा, आपने वो क्या कोई अंगूठी घुमाई थी जादू की और अंदर हो गए सी तुसी, और वो जब आपकी चीखें भी सुनना चाह रहे थे खान साहब, ज़रा ये एक तरफ ज़रा सी बात पे साफ़ियों के साथ ये कर देना और फिर कहना नहीं मैं हूँ आज़ादी सहाफ़त का आलम बरदार, बल्कि उल्टा मेज़बान वो इजलास भी कर डाला आज़ादी सहाफ़त के नाम पे। यार मैं तो हंस के दूर ही हो गया। लिहाजा ये बताएं कि एक तरफ आप जैसे साफ़ियों के साथ ये करना, दूसरा क्या कहें क्या करें, कहाँ से सिरा पकड़े। आगा करार अरुण साहब कहते हैं आहनी हाथों से निमटा जाएगा। यार वो हम लिख के ताके हैं, निमटा कब जाएगा? देखिए बात यह है कि इसके लिए बेहतरीन तरीका तो ये है
کہ تمام جو جید علماء کرام اس وقت موجود ہیں ملک کے اندر وہ ایک وفد کی صورت میں جا کے عمران خان صاحب سے باقاعدہ ملیں کہ سر آپ اس طرح کے وہ طارق جمیل صاحب کو نمائندہ بنا کے بھیج دیتے ہیں یار. ہاں نہیں، جو میں جید کی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کے جو رولز ہیں، جو پیکا قوانین ہیں، اگرچہ اس کے اندر انہوں نے ڈریکونین ترامیم کی تھیں، لیکن ایف آئی اے کے قوانین اتنے مؤثر ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو روک سکیں تاہم کہ ریاست جو ہے وہ اپنی جو ہے قانون کو عمل کرنے دے. اس کے اوپر ملک کا وزیر اعظم یہ نہ کہے کہ رضوان رضی کو پکڑو اور مجھے لائیو فون کے اوپر اس کی چیخیں سناؤ اس پہ تشدد کرتے ہوئے، اور پھر اس کی ریٹ بھی اتنی ہو کہ وہ ادارہ کہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. میرا مطلب ہے کہ ادارے کے اندر پوری کیپیسٹی بھی ہے، وہاں پہ لوگ بھی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. تو وہی تو ساری رضوان بھائی بشیر میمن صاحب کی وہی تو ساری چیزیں اب پھر ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی نا، انہوں نے تو سچ بول دیا کہ سب. اس لیے بشیر میمن صاحب کو ریٹائرمنٹ کا رسپیکٹیبل موقع دیے بغیر انہیں اپنی جاب کمپلیشن کے 3 ماہ پہلے جو تھا وہ ان کی جاب ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا، جو کہ ان پریسیڈنٹ ہے ویسے پاکستان کی تاریخ کے اندر. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایسا ایک سینسٹیو مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر پورا جو ہے اس کو پولیٹکس سے ہٹا کے دیکھنا پڑے گا. وہ ایک جو تڑکا لگا رہے ہیں نا مذہب کا پولیٹکس کے اندر، اور وہ تڑکا بھی بڑا خوفناک لگا رہے ہیں جس سے جو چھینٹے اڑیں گے وہ اس سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا. اس سے ان کو پرے کرنے کی ضرورت ہے. بہت بے احتیاطی فرما رہے ہیں اور یہ بے احتیاطی ملک کے فیبرکس کے لیے، ملک کے ماحول کے لیے مناسب نہیں ہے. صحیح ہے. عینی خان یہ پیاز اور ٹماٹر کے تڑکے کے چھینٹے ہی نہیں داغ جاتے، تو یہ جو تڑکوں کی بات رضی صاحب کر رہے ہیں، یہ تڑکے بھی دے دیے، ہم ایسی باتیں بھی کریں، لیکن خاتون جج کے حوالے سے بات کر دینا نام لے کے، اور آپ نے جس طرح پہلے کہا کہ وہ انا نہیں چھوڑ رہے، کیا کرنا چاہیے؟ ساری جو طبقہ زندگی ہیں ان کو اپنے وفود نہیں بھیج دینے چاہیے خان صاحب کی طرف کے؟ اچھا جواد صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک انٹرسٹنگ بات شیئر کروں کہ خان صاحب نے جب دھمکی دی خاتون کو، تو واپس جب وہ آئے تو ان کے جو آس پاس ان کے خاص لوگ ہیں تو انہوں نے خان صاحب کو بتایا، تو خان صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ زیبا خاتون ہے یا مرد ہیں. تو عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ زیبا جو جج ہیں وہ خاتون ہے یا مرد ہیں. بہت ہی معصوم ہے، انہوں نے نہیں پتا. بالکل معصومانہ ان کا. اچھا میں ایڈ کروں گی رضوان صاحب نے جو بات کی، عمران خان ہے، وسیم بادامی نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی اور آپ نے پھر کہا کہ وہ آزادی صحافت کا سیمینار، مجھے بھی ویسے ہنسی آئی خان صاحب کے اوپر کہ وہ آزادی صحافت کا وہ، اور بڑا ہمارے صحافی تک کا بھی کچھ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ لیکچر دے رہے ہیں. اور ایک دفعہ بھی دکھ ہوا مجھے کہ بات اسد طور کے اوپر نہیں کی گئی، حامد میر کے اوپر نہیں کی گئی، ان کے نہیں کی گئی، ابصار عالم پہ آپ نے نہیں کی، مطیع اللہ جان پہ نہیں کی، آپ نے صرف عمران ریاض پہ، عامر میر پہ، صرف عمران ریاض پہ بات ہوئی. پھر چلے وہ انہوں نے اپنے فالورز کو تو خوش کیا، وہ ٹرینڈز بھی سوشل میڈیا پہ بنے، لیکن خان صاحب کا جو 4 سال کا دور تھا اس میں میڈیا نے سب سے زیادہ سفر کیا، جس میں ایک آپ بھی ہیں، آپ بھی کافی سفر کر چکے ہیں ان کے دور حکومت میں آپ کر چکے ہیں. تو خان صاحب کو ایٹ لیسٹ جو کام وہ نہیں کر سکے 4 سالوں میں، ابھی آ کے وہ نہ بنے کہ بھائی میں نے یہ کام کیے اور میں تو بڑا علمدار ہوں اور میں اس چیز کی حمایت کرتا ہوں. اگر آپ نے نہیں کیے تو ابھی بھی آپ چپ کر جائیں. بہت سارے لوگ ہیں، جیسے رضوان صاحب کافی ساری چیزیں کوٹ کر رہے تھے، ابھی بھی لوگ ہیں جو آپ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، بولتے ہیں لوگ ابھی بھی، جو آپ کے 4 سالوں میں آپ کی کردار کے اوپر جو باتیں ہوئی ہیں اور جو آپ کے ایکشنز تھے ان کے اوپر تو باتیں ہوں گی. نہیں، میں کہتا ہوں جی اگر ہم یہی لے لیں صرف کہ میرے ذہن میں تو جو بچہ بھی اب جو ہے نا وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اوے ابا مجھے یہ لے دو، امی مجھے یہ لے دو، اور وہ بھی یہی کہے جا رہا ہے. یار تو تمیز، کوئی آپ جناب آداب، کوئی ایسی چیز وہ تو بگاڑ کے رکھ دیے. کیوں جی آگے کرا رہا ہوں صاحب؟ دیکھو میں اگر آپ اجازت دیں میں ایڈ اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے رضوان عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بھی بات کی ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ جتنا جو کچھ ہوا صحافیوں کے ساتھ عمران خان کے دور حکومت میں، کیا اس وقت حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے، میں کمیٹی نہیں کہہ رہا ہوں، پلیٹ فارم کہہ رہا ہوں، جس پہ یہ لوگ بھی ہوں جو وکٹم تھے،
جس میں PFUJ بھی ہو, جس میں لاہور پریس کلب, اسلام آباد پریس کلب بھی ہو جہاں پہ یہ زیادہ وارداتیں ہوئی ہیں, اور جس میں حکومت پاکستان کے جو لوگ ہیں انفارمیشن کو ڈیل کرنے والے وہ بھی ہوں, اور دیکھا جائے کہ یہ کس نے کس کو ذمہ داری لگائی تھی. مجھے ایک بات بتائیے کہ اس حکومت میں بھی جو پرانے یہ واقعات ہوئے, اس کے اوپر بات یعنی کہ باقاعدہ ہم فورم پہ کھڑے ہو کے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ پیچھے کون تھا. آپ نے کہہ دیا ایک کیس میں بشیر میمن والے نے اپنا بول دیا, رضوان رضی صاحب والے کیس میں, باقی کیسز میں ہمیں پتہ تو چلے کون لوگ تھے تاکہ ان کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں, تاکہ ان کے خلاف ایکشن لے سکیں یہ لوگ. اور انہوں نے گدگدی کہاں کی تھی, خود کتاریاں کتنے کڑیاں سی, اور انہوں نے کیا کیسا غلط کیا تھا, یہ سارا پتہ ہونا چاہیے. جی یہ ہونا چاہیے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کب ہوگا یہ. اچھا, اور آپ نے جو بات کی اپنا ڈکشن کی, دیکھیں ڈکشن کو ریپلیس کیا جاتا ہے. عمران خان ایک پوری ایک جو ڈکشن تھی نا ایک سوسائٹی کی جس کے بیچ میں رکھ رکھاؤ تھا, اس کو وہ تبدیل کر چکا ہے. ایک بات بتائیے, آپ دیکھتے ہیں ہر 15 دن کے بعد ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اپنا ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ, ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے. اور بھائی جان وہ تو ہر ریڈ لائن کراس کر چکا ہوا ہے. اپنی عزت بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے. مجھے بتائیں اس کی ڈکشن کو کون روکے گا؟ ان کی ریڈ لائنیں ہماری ریڈ لائنیں ہماری, یہ ہو گیا نا کہ اب بات یہ ہے کہ جو ہماری ریڈ لائن کراس ہوئی تھی صحافیوں کی, جس میں یہ رضوان رضی میرا بھائی میرا دوست اپنے اس کی چیخیں سننی تھی, جس میں اپنا عامر میر کی چیخیں سننی تھی, جس میں تور کے کو مار کے اس کی ابصار عالم, جس میں ابصار عالم میرا کولیگ گولی لے کے بیچارہ اپنا یہاں پہ اس کی لگی ہوئی ہے اور وہ ہاسپٹل جا رہا تھا, تب بھی مذاق کیا جا رہا تھا اس کا کہ نہیں اس میں گولی نہیں لگی ہوئی ہے. اپنے بھائی جان افتخار احمد, ان کی بھی زبان بندی کی گئی, تھریٹ دیے گئے, ان کو وہاں سے ہٹوایا گیا, کمپلیٹ سبجوکیشن کی گئی. اب میرا مقصد اکنامیکل سبجوکیشن کی گئی, سوشل سبجوکیشن کی گئی. بات یہ ہے کہ ہماری جو ریڈ لائن کراس ہوئی ہے اس کا کون پوچھنے والا کون ہے؟ رضوان رضی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے پروگرام سے یار میں رضی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. ہم کوئی انسان تھوڑی ہیں آغا صاحب, ہم انسان تھوڑی ہیں, ہم تو صحافی ہیں. ساڈا کی ہے کیوں جی رضی صاحب؟ نہیں, ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا. دیکھیے ایک ایسا شخص جس کو عالمی ادارے جو ہیں جو کہ میڈیا مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اگر پریڈیٹر کہتے ہیں یعنی کہ خونخوار کہتے ہیں میڈیا کے حوالے سے, ان صاحب کو جو ہے وہ واقعی آغا اقرار صاحب نے بڑی کمال کی تجویز دی ہے کہ کوئی ایک پلیٹ فارم بننا چاہیے جس پہ ہم جا کے اپنی پوری رودات بیان کریں کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا تھی. اور دیکھیے صحافت یہ ہے کہ جو ریاست کی سیٹ کی ہوئی ریڈ لائنز ہیں, قانون اور آئین, اس کے مطابق صحافی جو ہے وہ صحافت کرتا ہے, لوگوں تک اطلاعات پہنچاتا ہے. تو ہمیں بتایا جائے کہ کہاں پہ وہ ریڈ لائن کراس ہوئی تھی, جس کے بعد پھر ریاست کے لیے اور اس کے اداروں کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ہمیں گھسیٹ کے گھروں سے نکالے اور تمام ہمسایوں کے سامنے جو ہے وہ ذلیل و خوار کرتے ہوئے گاڑیوں میں اٹھا کے پھینکے اور پھر لے جا کے ایک جگہ پہ بند کر دے کسی جیل کے اندر. وہی آج کل بھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا, لوگوں کو بلا کے بڑے پیار سے احترام سے بٹھایا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ کون سا رویہ تھا اور کون اس وقت حکام تھے جو اس کی ڈائریکشنز دے رہے تھے, یا جن کے خیال میں ہم نے کوئی ریڈ لائن کراس کر لی تھی, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بتائیں کہ جناب یہ ریڈ لائن تھی, تاکہ ہم آئندہ اس کو کراس نہ کریں. بھائی یہ ریاست کی ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہیں کرنا. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک شخص جو ہے وہ پنجاب کا وزیر IT بنا ہو اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر انصار عباسی صاحب کو صبح اس نے گالیاں بکی ہیں اور دھمکیاں لگائی ہیں. انصار عباسی صاحب کے صحافت سے یا ان کی رائے سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ ان کو پبلک پلیٹ فارم کے اوپر آ کے ابیوز کریں, اور آپ منسٹر بھی ہوں IT کے پنجاب کے, یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت کے اندر. آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ انصار عباسی صاحب کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گفتگو کریں, اور کسی بھی پریڈیٹر کو تو یہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا. یار ہم سوسائٹی کے اندر جو ہم نے آئین بنایا ہے, قانون بنایا ہے, بڑی قربانیاں لے کے بنایا ہے, اور ہم سوسائٹی کے ایوولوشن کو ایک خاص لیول پہ لے کے آئے ہیں,
किसी एक शख्स के अल्टीरियर मोटिव के लिए ये वापसी का सफर नहीं इजाजत दी जा सकती, ये तरक्की माकूस नहीं हो सकती। यानी ये जो बात हमारे यहाँ है कि जिस तरह ज़ेबा चोइस साहबा के वाले से उन्हें पता ही नहीं था, इसमें हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के नाम पे बहुत सारे अकाउंट्स चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता वो हैं जिस किस्म की लैंग्वेज है। ये आप समझती हैं कि नहीं खतून भी गाला कढ़ नहीं सकती है, फिर क्यों होता है? अच्छा जवाद साहब, मैं बताऊं कि खान साहब इसको शऊर कहते हैं, ये शऊर नहीं है। हमने अपनी इक़दार खो दी हैं, हमारी जो यंग बच्चे हैं, और मैं क्योंकि ख़ुद सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हूँ, जो फीमेल के अकाउंट हैं मोस्टली वो फीमेल ही चला रही हैं। अच्छा जी। जिसमें बड़ी तादाद हमारे ओवरसीज़ बहन भाइयों की है, या हमारी जो बहनें हैं वहाँ से वो ज़्यादा ऑपरेट हो रहे हैं। कर सकते हैं जी, उत्थे ते गाल ही एक कैफी हैगी बस, तो जिन्होंने मर्जी ला अब दियो, वो जिन्होंने पेड मर्जी ला है दियो। या नहीं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो पेड हैं या वो यही समझते हैं कि वो बड़े हैंडसम है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे और किसी हद तक जाएंगे। लेकिन खान साहब इसको शऊर कहते हैं कि मैंने आवाम को, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मैंने उनको शऊर दिया कि वो सवाल उठा सकते हैं। लेकिन उन्हीं फॉलोअर्स को मेरा ज़ाती ये राय है कि हमने अपनी इक़दार जो है वो खो दी है। एक इदारे के सरबराह को जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, वो पढ़ा, फिर उसने एक स्टेज पर पहुँचा, 30-40 साल उसने एक इदारे को दिए। मैं घर में अपने बेशक बेडरूम में बैठ के एसी के नीचे मैं बड़े आराम से उसको डिक्टेटर भी कह रही हूँ, मैं उसको हिटलर भी कह रही हूँ, तो ये शऊर नहीं है। आप सवाल उठा सकते हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर, अगर इख्तलाफ हो सकता है। बहुत शुक्रिया एनी थैंक यू आपके आने का, बहुत शुक्रिया ब्रदर रिजवान रजी साहब आपका, और बहुत शुक्रिया जनाब आगा इकरार हारून आपका। बात वही है कि जिस तरह ट्वीट्स करते हैं बहुत सारे दोस्त, लेकिन उसमें कुछ अदब आदाब, कुछ मीठे से तंज भी हो सकते हैं, कुछ याद दहानियाँ भी हो सकती हैं, कुछ सख्तियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन जहाँ सख्ती है दीनी मामलात पे, किसी को जब कह दिया गया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, जब कह दिया गया दीन मुकम्मल हो गया, उसके बाद कोई चीज़ भी दीन के अंदर शामिल या निकाली नहीं जा सकती। लिहाजा उस मामले पे ना करो खाजी, ना करो, ना करो, कसम से ना करो, मरना तो सब ने है, सवाल भी होने, ना करो। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक दे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।